بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بلا تاخیر آپ کے سامنے دعوت خطاب دیتا ہوں فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبدالباسط صاحب شیخ القدس۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين۔ ماشاءاللہ پچھلے سال بھی اس کانفرنس اندر شرکت دا موقع ملیا اور آج بھی تواڈے سامنے میں بھی حاضر ہاں، تسی بھی تشریف فرما جے۔ اللہ پاک سب دی اس مقام تے حاضری قبول و منظور فرمائے۔ حضرات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات دے آئے اور نور ہدایت بن کے آئے۔ آقا دی تعلیمات تو اگر اسی استفادہ کریے تو پھر سمجھو کہ ایسا نعمت مصطفیٰ دی قدر کی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم او ہستی نے جنہ دی آمد تو پہلے ہی شہرتاں ہو چکیاں سن۔ آپ دی صداقت، آپ دی حقانیت اور آپ دی سچائی دی یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ حضور اجے پیدا بھی نہیں سن ہوئے
آقا دے تذکرے پہلے ہی ہو رہے سن، سینکڑوں سال ہزاراں سال پہلے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو محمد رسول اللہ مانگ رہے سن۔ اسے واسطے حضور نے ارشاد فرمایا، نبی پاک نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم و بشارت عیسیٰ و رؤیا امی او کما قال۔ صحیح بخاری شریف اندر حدیث موجود ہے، حضور نے 3 باتیں ارشاد فرمائیاں، فرمایا کہ میں حضرت ابراہیم اپنے باپ دی دعا ہاں، میں اپنے بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی خوشخبری ہاں، اور میں اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ دا خواب ہاں۔ حضرات ذرا اندازہ فرمائیے کہ تینے چیزاں حضور دے پیدا ہون تو پہلے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا بھی سینکڑوں سال پہلے وے، اور حضرت عیسیٰ دی بشارت جس طرح کے پروفیسر عبدالباسط ظہیر صاحب فرما رہے سن کہ نبی پاک دے صحابہ دی آمد دی خبر سی، تورات انجیل جے مجوسی، آخری نبی آئے گا او دے نفوذ دی نشانی یہ ہوئے گی 10,000 نفوذ قدسیہ سمیت مکے دیاں پہاڑیاں تے آئے گا، مکہ فتح کرے گا۔ حضرات اسی عیسائیاں نو، یہودیاں نو اور غیر مسلم لوگاں نو دعوت فکر دیاں گے کہ اپنی کتاباں اٹھاؤ۔ حضرت عیسیٰ خوشخبری سنائیے حضور دے پیدا ہون تو 650 سال پہلے کہ میرے بعد جس نبی ہونا ہے او دا نام احمد ہوئے گا۔ حضرت آمنہ نے خواب دیکھے ہے کہ اللہ پاک نے میرے جسد اطہر چوں ایسیاں شعاواں کرنا زہر فرمائیاں کہ ملک شام دے محل بھی روشن ہو گئے۔ آئیے حضرت ابراہیم دعا مانگ رہے نے اور اللہ پاک دے ہاں التجا کر رہے نے، تے کی مانگ رہے نے؟ ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ بنا رہے نے بیت اللہ، مانگ رہے نے محمد رسول اللہ۔ بولو مانگ رہے نے محمد اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ پاک دا گھر بنایا ہے، یا اللہ قبول فرما رہی۔ ان دوجی دعا فرمائی ہے جناب خلیل نے، اور حضرت ابراہیم کی کہہ رہے ہیں۔ حضرات یہ جناب ابراہیم دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، یا اللہ میری امت دے میری اولاد دے وچوں اپنی تابعدار جماعت پیدا کردہ رہی۔ آئیے میں عرض کرنا چاہنا ہوں، یہ جناب ابراہیم خلیل دی اولاد جو قیامت تک ایک جماعت پیدا ہوندی رہے گی۔ دعا ہے حضرت خلیل دی، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ۔ کیسی عظیم دعا ہے۔ اے میرے رب جی، یا اللہ اے بیت اللہ بنایا ہے، اللہ عمل قبول کر لے، تے یا اللہ منو وجوالنا مسلمین لک،
یا اللہ منوں تے میرے بیٹے اسماعیل نو خاتمہ ایمان تے نصیب کری، یا اللہ مسلمان رکھی، اللہ میری اولاد دے وچوں ایک تابعہ دار جماعت پیدا کری۔ حضرات آئیے، میں عرض کرنا چاہنا آئیے، اللہ پاک نے تابعہ دار جماعت پیدا کی تھی ہے، کی سارے چلیے جا کے مدری صاحب لے آئیے، کوئی نہیں آئے، وہ کوئی نہیں آئے، ایمیں تو پیڑ چال آگئی، ایک کہندہ آگئی نہیں، باقی پران تو روپے ایتھے ہی ہونا ہے، ایتھے ہی ہونا ہے، کتے نہیں جانا ہے انشاءاللہ۔ میں عرض کرنا چاہنا آئیے، سنتے آنال جناب خلیل دی دعا کیے، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ۔ آج تک بیت اللہ دے امام بہت سارے جناب ابراہیم دی اولاد وچوں نے، آج تک حضرات بنو تمیم جنہیں بارے نبی پاک نے فرمایا کہ دجال تے ایک قبیلہ بڑا سخت ہوئے گا، دجال دا بھی مقابلہ کرے گا، دجال دا بھی مقابلہ ایک قبیلہ کرے گا بنو تمیم۔ اے بنو تمیم کون نے؟ حضرت اسماعیل دی اولاد نے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ۔ یا اللہ میری اولاد دے وچوں اپنی تابعہ دار جماعت پیدا کردہ رہی ہیں۔ میں عرض کرنا چاہنا حضرت خلیل دعا مانگ دینے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے میرے رب جی، اینا وچوں اپنا نبی بھی بھیجی ہے جڑا اینا نو تیریاں آیات پڑھ کے سناوے، اینا نو کتاب بھی سکھاوے، اینا نو فرمایا حکمت بھی سکھاوے، وَيُزَكِّيهِمْ۔ یا اللہ اینا گناہاں چے لبڑیاں نو، اینا گناہگاراں نو تیرا قرآن سنا سنا کے، تیری آسمانی کتاب سنا سنا کے اینا دے تذکیے کر دے، اینا دیاں زندگیاں سچیاں کر دے۔ حضرات آئیے، میں عرض کرنا چاہنا، اور کائنات دیاں ساریاں نعمتاں ایک پاسے، محمد مصطفیٰ کلی نعمت ایک پاسے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ تُسی لیٹ آلہ بیکھو، تُسی میرے آل بیکھی اور پہا لیٹ آلیا اور جٹ سدھا ہو گیا، یا تیری تینوں مننی پینی ہونے آنو آجا آجا، جو جٹ سدھا ہوئے نا پھر نہیں پنگا لئی تھا، آجا آجا۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ ذرا اچھی کا وہ سبحان اللہ، معاشرہ پھر کا وہ سبحان اللہ، ذرا چاکا اللہ کے وہ سبحان اللہ، جاگ دینا انشاءاللہ، اور انشاءاللہ قرآن سننا نا، رج کے قرآن پڑھ دئیے چند منٹ اندر۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ تاریاں دے پل دینے چراغ تیرے واسطے، نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، مولانا عبدالباسط صاحب شیخو پوری۔ تاریاں دے پل دینے چراغ تیرے واسطے، میویاں دے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے، سیب تیرے واسطے، انار تیرے واسطے، کیلاری جھال دا تیار تیرے واسطے، بجی دو دا دنیا نے سفید تیرے واسطے۔
اور جٹا ہوندے سبحان اللہ کیا ہے ہون مجھا دودھا ہے ہی مجھے دودھا دین دیاں نے سفید تیرے واسطے مکھیاں بنا دیاں نے شاید تیرے واسطے اور کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے آمنہ دے لال جیا رسول تیرے واسطے اللہ پاک نے فرمایا میں احسان فرمایا ہے میں اپنا آخری نبی مبعوث فرمایا ہے آئیے سنیے دھیان نال میں عرض کرنا چاہنا ہوں یہ نبی پاک کائنات واسطے نور ہدایت بن کے آئے نے اللہ پاک دا قرآن کی آندہ ہے اور سن دھیان نال اور میرے پیغمبر دی عظمت کیا ہے میرے پیغمبر دی شان کیا ہے اور میرے پیغمبر دا مقام کیا ہے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین اللہ پاک نے فرمایا میرا پیغمبر فرمایا نور ہدایت بن کے آیا ہے آئیے سنیے دھیان نال اور جن اس نور ہدایت نو قبول کیتا ہے اور روشنی نو قبول کیتا ہے وہ ابو بکر صدیق بن گیا ہے عمر فاروق بن گیا ہے عثمان ذو النورین بن گیا ہے علی حیدر کرار بن گیا ہے حضرات آئیے اور خالد بن ولید سیف من سیوف اللہ بن گئے نے میں قربان جاواں ابو ہریرہ محدث حدیث بن گئے نے بلال جیسے حبشی مؤذن رسول بن گئے شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ مناظر اسلام حافظ عبدالباسط صاحب شیخو پوری کئی سانو آندھنے بھابی نور نہیں مانتے اور جڑا نبی پاک نو نور ہدایت نہیں مانتا بھائی مان اور بولو کی ہے میں نا یہ کہا کام سیدھا کر دیا کیوں بھائی اور لڑائی رہن دینی بولو جھگڑا رہن دینا حضرات آئیے اور میں عرض کرنا چاہنا آقا بشر نے رسول نے لیکن نوریاں تو بھی اللہ نے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین میرا بزرگ آندہ سی وہ آندے ہوندے نا میں اسی اپنا نبی کیوں نوریاں دے دیئے کیوں جی ساڑھے کو نبی بات ہوا ہے اور ساڑھا نبی اور بول دے نہیں جے اسی نوریاں دے دیئے آئیے میں عرض کرنا چاہنا وہاں کا نور ہدایت بن کے آئے نے اور تاندے میرے بابے عبدالستار نے نا پھڑ کے موتی پرو چھڑے نے اور لیکن جنت کوثر نہران دوریاں من والے حکم نبی دا موڑن والے رب نے دور نکالے عربوں ابشوں شام ایران کو عربوں ابشوں شام ایران کو چانن گیا اگیرے چانن بولو کیا نور نور کیا بھائی نور حضور نور نور ہدایت قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین شیر میں پورا کرنا کیونکہ بابے یہ شیر نہ پورا کری ہے وچے ہی گل چھڑ دیتی ہے جی میں قرآن دی عید رہ گئی یعنی بابے نو شیر میں پیار ہونا اور لیکن جنت کوثر نہران یہ بابا پتا کون یہ بابا عبدالستار رحمت اللہ علیہ فروز وڈواں والے مرکزی جامعہ مسجد اہل حدیث فرقہ والی پرانے شہر سب تو پہلے بنیاد اس مسجد دی انہاں رکھی ہے ایک صدی پہلوں بابا کیا گیا اجے کو کہے سانو نور دا منکر تو منکر تیرا پیو منکر اسی دے پر آپ مننے پائے آپ بولو اسی دے بھائیان اسی منی بیٹھے ہیں لیکن جنت کوثر نہران اور دوریاں من والے حکم نبی دا موڑن والے رب نے دور نکالے عجبوں عجبوں ابشوں شام عراقوں اور چانن گیا اگیرے
اج نصیب چاچے نبی دے او بازے رہ گیا نہیں وچ ہنیرے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین نور لے کے آئے میں ذرا دسنا چاہنا میرے بھائی جان نبی کالے واسطے ہوندے اوے ہر نبی نور توحید لے کے ہوندا ہے سارے نبیاں دی تبلیغ کی ہے سارے پیغمبران دا پیغام کی ہے سارے نبیاں نے کیا ہے اللہ پاک دا قرآن کی آندا ہے اور سننا سارے نبی کالے واسطے ہوندے نے اور دوستو سن لو میرے دوستو اور کانگ روڈ والے ہو اور قرب و جوار تو آن والے ہو اور سارے نبیاں دی تعلیم کی ہے آئیے میں عرض کرنا چاہنا آخر کائنات دے اعلیٰ ترین لوگ انبیاء علیہ السلام نے انہاں دی تعلیم کی ہے نبی کالے واسطے ہوندے نے نوح کس واسطے آئے جناب خلیل کس واسطے آئے موسیٰ کلیم اللہ کس واسطے آئے عیسیٰ روح اللہ کس واسطے آئے تیرے تے میرے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ کس واسطے آئے اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے آئے دو گلاں واسطے سارے نبی میں قرآن پڑھنا ہوں ماشاءاللہ حافظ قرآن بڑے بیٹھے نے اللہ پاک دے قرآن تے غور کرنا اللہ پاک نے فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون آئیے پہلا اصول کی ہے اللہ پاک نے فرمایا سارے نبی کالے واسطے آئے نے میں صدقے جاواں ذرا اس بات تے غور کیجئے اللہ پاک نے فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون فرمایا سارے نبیان دی دعوت کی ہے سارے نبی اس واسطے آئے نے لا الہ الا اللہ جڑا کلمہ مندا نا گج کے پڑھ دے گج کے تے بان چک کے پڑھ دیو لا الہ الا اللہ دعائی پہ جائے اور دعائی پہ جائے لا الہ الا اللہ دی لا الہ الا اللہ یا اللہ راضی ہو جا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سارے نبی آئے نے توحید بیان کرنے واسطے آئے نے ایک رب دی وحدانیت دا ڈنکا بجان واسطے آئے نے یہ پہلا اصول ہے یا دوجا اصول کی ہے پھر میں قرآن پڑھنا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ اللہ پاک نے فرمایا سارے نبی کالے واسطے آئے نے یہ میرے یہاں نبیان دی تابعداری کرو اور میرے یہاں پیغمبران دی فرما برداری کرو میرے یہاں نبیان دی نقل مارو اور پہلا اصول کی ہے رب دی توحید اللہ دی وحدانیت تے دوجا اصول کی ہے پیغمبر دی رسالت دو شاواں واسطے نبی آئے اسے واسطے کلمہ کی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول میرے بھائی جان آئیے ذرا اس بات تے غور کیجئے اور نبی پاک دنیا تو جا رہے نے پھر بھی توحید دا پرچار کر رہے میں صدقے جاواں میرے تے تیرے نبی نے جلسہ پہلا کیتا ہے اوتے بھی توحید بیان کیتی ہے اوتے بھی جلسہ پہلا میں یہ کہاں گا آقا دا خطاب پہلا حضور دی تقریر پہلی پہاڑی تے کھڑے ہو کے پہاڑی کا آواز سکول یا کتاباں جے دین یا جے اسلام یا جے درج حضرات میں قربان جاواں آقا دا پہلا آواز کی ہے
نبی پاک نے سب تو پہلی تقریر کی ہے، فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ ساریاں تو پہلی تقریر ہے، پہلا خطاب ہے، اس مقام دے خطاب ہے، اور جتے قبیلے دا رب وکو وک ہے، اللہ دا کوئی بھی شریک نہیں۔ ذرا گاج کے بولو اللہ دا انشاءاللہ کل کسی منظر مقصود تے پہنچانی ہے، اور جنہیں پولیس والے نے ضمنی لکھنے پہ اجے انشاءاللہ کسی نتیجے تے گل پہنچانی۔ ذرا سن لو دھیان نال میرے بھائی جان، میں عرض کرنا چاہنا ہوں سارے نبیاں دی دعوت ہے، آقا دا پہلا خطاب ہے، جب بابا سمسام کی آندہ میں صدقے نبوت دا اعلان کر کے محمد نے پونڈان دی کھکر ہلائی۔ مطلب جو تو یہ بیان کریے کھکر ہی رپیں دی ہے، بولو پھر کی ہوندہ ہے وہ کھکری رپیں دی ہے۔ میں صدقے نبوت دا اعلان کر کے محمد نے پونڈان دی کھکر ہلائی، یہودی عیسائی ایرانی ترانی مکی ہاشمی چینی ملائی، بنے سارے دشمن لہو دیتے آئے، پڑھو مارو مارو پھر گئی دعائی، یہ ساڑھے خداواں دا ہے بے ادب جمعیان، اللہ پھر دا جے اکو خدا دی خدائی۔ کہ مولانا علی نے اپنے انداز کیا کہنا، وہ بجلی کا گڑکاتا یا صوت ہادی، تکبیر، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، استاذنا المحترم حضرت مولانا عبدالباسط صاحب شیخو پوری۔ وہ بجلی کا گڑکاتا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ انشاءاللہ گلی گلی جلسے کرنے انشاءاللہ، اور کہہ دیو انشاءاللہ، انشاءاللہ، اور میری یوتھ فورس زندہ رہے، اور انشاءاللہ کری کری عظمت توحید دی خاطر حرمت رسول دی خاطر جان بھی وار دیں، کیوں بھی انشاءاللہ جلسے کرنے نہ مڑیو بول دے نہیں ہے، اور یا تو چک کے بولو نعرہ تکبیر، مسلک حق، مسلک اہل حدیث، اہل حدیث یوتھ فاسدی شہوبرہ مناظر اسلام محمد عباس صاحب شہوبری۔ امیر محترم آپ کا ایک اشارہ، امیر محترم آپ کا ایک اشارہ، لہو ہمارا لہو مناظر اسلام محمد عبدالباسط صاحب شیخو پوری۔ تو تگڑا ہی ہے نا، تیرا لہو تیرا کلیرہ بڑا ہے، انشاءاللہ میرے یہاں پترا تو تگڑا ہی بڑا ہے، اللہ تینوں سلامت رکھے، اور اونچی آمین کہو۔ میں عرض کرنا چاہنا یہ وہ بجلی کا گڑگاتا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی ہے، نہیں ہے کہ لگن دل میں سب کے لگا دی۔ گلاں کرنیاں سوکھیاں نے جی میں سونے مصطفیٰ توحید بیان کی تھی، کوئی آسان کم نہیں حضرات۔ اور جب نبی پاک نا جتے انہیں مننے جے منو بھی مان لو، انہوں رب مان لینا سی، پر نبی جی تعلیم ہے، نبی جی تعلیم ہے ساری کائنات دی زندہ خدا ماندی مردہ خدا ماندی نفی کر دیو، اور ایک رب دی توحید دے ڈنکے بجا دیو۔ تعلیم نبی دی وہ بجلی کا گڑگاتا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی ہے، نہیں ایک لگن دل میں سب کے لگا دی، بس ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی ہے۔ میں عرض کراں، میں اتنے بیٹھا بڑے خطیب ہونے نے، بڑے مولوی ہونے نے، بڑیاں شخصیات ہو، تسی میرا دھیان رکھو، میرا دیکھو میں بابا نہیں کرتا، آنوں ویکھن لگ پہلے ہو۔ میں عرض کرنا چاہنا یہ قد جاءکم من اللہ
نور و کتاب مبین۔ آئیے سنیے دھیان نال، اے تیرے تے میرے نبی نے توحید دا پرچار کیتا ہے، اور چدراواں ویکھ کے وڈیرے ویکھ کے میرے تے تیرے نبی نے توحید نہیں چھپائی۔ اور دوستو اور وقت سی آئیے سنیے، اور ایسے جلسے جو توحید بیان کرنی آسان ہے، اور مسجد اندر توحید بیان کرنی آسان ہے، چوکاں چرستیاں جے توحید بیان کرنی آسان ہے، اور میں قربان جاواں اور میرے پیغمبر نے توحید بیان کیتی ہے تے کفار دے سرداراں دے سامنے کھڑے ہو کے بیان کیتی۔ نبی پاک بیت اللہ دا طواف کرنا ہوندے تے آقا کی پڑھ دے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک۔ ماشاءاللہ اتنے میرا یار میاں راشد بیٹھا ہے، ابھی بڑے ہی بارہ کٹھیاں ہی پڑے ہیں، ایک بارہ حاجی میرے نا انجم صاحب نے کٹھیاں کیتا ہے جی، کیوں انجم صاحب یاد ہے نا؟ ماشاءاللہ کیا بات ہے، اللہ پاک سارے نو نصیب کرے۔ ہاں تسی ہولی آمین آندے، پھر انجم صاحب آندے نے جڑا اچھی آمین آکھے ایسے سال جاوے، جڑا ہولی آکھے اگلے سال جاوے۔ انجم صاحب آم میں گل آندے، میں کہا انجم تیری مہربانی یار، پھر بھی اگلے سال تو لے گئے، کیوں جی نہیں تو مولوی جلال چاہے کبھی جاوے ہی نہ، کیوں جی پھر بھی لے گئے نے مولوی صاحب پہمیں اگلے سال سے۔ اللہ پاک سارے نو مکہ بھی دکھائے تو مدینہ بھی دکھائے۔ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک۔ نبی پاک بھی پڑھ دینے، پیغمبر دے صحابہ بھی پڑھ دینے، ابو بکر بھی پڑھ دینے، عمر عثمان علی حیدر کرار رضی اللہ عنہ سارے پڑھ دینے۔ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک۔ اللہ تیرا کوئی شریک، اگل خاصی تیرا کوئی شریک۔ میں عرض کرنا چاہنا آئیے اٹھائیے صحیح مسلم شریف کتاب الحج باب التلبیہ۔ مشرکین مکہ بھی بیت اللہ دا طواف کرنا ہوں دے سن تے تلبیہ بھی پڑھ دے سن، پر کی آندے سن گڑبڑ کر دے سن۔ گل ویکھ دھیان نال، اے ابو بکر دا پیروکار کون ہے، ابو جہل دا پیروکار کون ہے؟ فیصلہ کرنا ہے، میں گل کوئی شدید نہیں کرنا چاہتا، فیصلہ کر اے ابو بکر دا پیروکار کون ہے، ابو جہل دا پیروکار کون ہے؟ ابو بکر نے کی پڑھے آئے تھے، ابو بکر دے 11 باقیاں کی پڑھے آئے۔ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، اور نبی بھی کہے، نبی دے یار بھی کہیں تیرا کوئی شریک نہیں۔ میں عرض کرنا چاہنا آئیے سنیے صحیح مسلم شریف کتاب الحج باب التلبیہ۔ مشرکین مکہ آندے، ابو جہل اینڈ کمپنی آندے تے آگے کی آندے پڑھدے آندے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک الا شریکا تملکہ وما ملک۔ یا اللہ اسی حاضر اللہ تیرا شریک کوئی نہیں، پر وہ تیرے شریک نے جنہاں نے تو بنایا ہے، جنہاں نے تو بولو اللہ نے کسی نے شریک بنایا؟ رب نے پیارے بنائے، محبوب بنائے، دلارے بنائے، پر رب نے کسی نے اپنا شریک بنایا؟ میں عرض کرنا چاہنا آئیے سارے اختیار کدے کول نے؟ دوستو
یہ عقیدہ نبی پاک دسیا ہے. میں گل کولوں نہیں کردا. جدو مشرکین مکہ آ رہے نے تلبیہ پڑھ رہے نے بیت اللہ دا طواف کر رہے نے صدقے جاواں میرے آقا اگے ودے آئی توحید بیان کر کٹھن مرلہ ہے اور جتھے تغوت پوتریا ہوئے جٹکا لفظ بولے پوتریا ہوئے کانگڑوں والے بڑے پڑے گئے بندے ہیں جی پر میں ذرا بڑا لفظ سادہ بولے ہے آج جتے کفر دی یلغار ہوئے آج جتے وڈیرے بھی بگڑے ہوں وہ تے توحید بیان کرنی بڑی مشکل ہے. ابو جال ابو لہب اتبا شیبہ یہ سارے ہی آندے پہنے تے طواف کردے پہنے تے کی آندے لا شریک لک الا شریکن ہوا لک تملک وما ملک. یا اللہ تیرا شریک کوئی نہیں پر وہ تیرے شریک بنائے نے جنہاں نو نیکاں لوکاں نو تو اختیار دیتے نے. کسے نو منڈے دین دا اختیار دیتا ہے کسے نو تیاں دین دا اختیار دیتا ہے اور کسے نو بارشاں پان دا اختیار دیتا ہے. میں عرض کرنا چاہنا اور میرے تیرے نبی نے کی آنکھیں آئے آقا اگے ود کے آنکھیں آئے جدو مشرکین مکہ اس لفظ دے پہنچے نے توجہ کرے آجے لا شریک لک کتھے پہنچے نے لا شریک جدو مشرکین مکہ تے پہنچے نے اگلی گل کرنی اجے گڑبڑ نہ کرنی ہے. حضور اگے ود کے کی آندنے قدن رک جو اگلی کرنا یا کھیا جے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا اگلی کرنا یا کھیا جے. سمجھ لگ گئی جے جنگ کس گل دی سی بدر کس گل تو سی احد کس بات تو سی. یہ سے غلطی کفر بیزار ہویا یہ سے غلطی کفر بیزار ہویا رب خاطر جنگ تلوار ہویا. یہ سے غلطی کفر بیزار ہویا سب نبیان دا خون خار ہویا اور سب نبیان دا خون خار ہویا اور رب خاطر جنگ تلوار ہویا. او دی وعدت زواد منانے نو ربا دے دیدار دیوانے نو گد خیر ملنگ مستانے نو. اللہ اللہ اللہ. صرف اس گل دی جنگ سی. حضرات نبی پاک نے صاف آکھیا ہے اور رب دے پیارے ضرور ہونگے شریک نہیں ہونگے. بولو بارشاں کون پاؤندا ہے اولاداں کون دیندا ہے پتر کون دیندا ہے تیاں کون دیندا ہے اور ساریاں قوتاں دا مالک کون ہے. میں عرض کرنا چاہنا آئیے یہ سونے نبی نے دعائی دے دیتی ہے آ سنتے آنر اور لوگوں میں کری گل کران کیڑی شخصیت دا نالواں ساریاں شخصیتاں ایک پاسے کر دے. شخصیت ساریاں شخصیتاں تو اللہ شخصیت نبی پاک دی ہے. مینو آج نا یہ آندے میرے شعر بھی سنا دے. مینو انہیں شعر آؤندے ہی نہیں پر میں سنائی آؤں. حبیب خدا تو میں خدائی وار دیواں سب نعمتاں با صفائی وار دیواں میں سردار جگ تو اور جگ وار دیواں او دی جتی تو جگ دی پگ وار دیواں میں تن وار دیواں میں من وار دیواں مدینے دے چن تو میں چن وار دیواں. ساری کائنات تو اللہ کون ہے نبی پاک. بولو مدینے دا چن ساری کائنات تو تے بتا اللہ نے کیا کہ اللہ سنیا جے. میں کہہ رہا تقریر پہلی بھی سن تقریر آخری بھی سن. اور میں تنوں سناواں نبی پاک دا آخری خطاب. اس تو بعد میرے نبی پاک منبر تے نہیں بیٹھے آقا آخری مرتبہ منبر تے بیٹھے نے
زہر تو فارغ ہوئے نے حضور منبر تے تشریف فرمانے کتے صفی الرحمن مبارک پوری دی الرحیق المختوم پڑھیا کر کتے پڑھ کے بے نبی پاک دا سفر پڑھ کے بے سفر آخرت کہانی بڑی سچی چلائی ہے مبارک پوری نے حضور آج آخری مرتبہ منبر تے بیٹھے نبی پاک سیر آیا نور تے آدھ پیرے آئے حضور دا بخار دی شدت نہ چہرہ سرخ ہے حضور نے خطاب شروع فرمایا ہے آئیے غور کیجئے اور نوجوانوں اللہ پاک تواڈے علم جے اضافے فرمائے میں عرض کرنا چاہنا ہوں آئیے جنت دی خاطر عقیدہ سچا کر لے انشاءاللہ جنت مل جائے گی جنت دی ضمانت ہے انشاءاللہ جنت لینی ہے کہہ دیو انشاءاللہ اللہ پاک دی قسم میں تینوں نبی پاک دی آخری باتاں سنا رہا ہوں ذرا سن لیتے ہیں اٹھائیے صحیح مسلم شریف نبی پاک منبر تے بیٹھے نے آخری مرتبہ بیٹھے نے اس تو بعد منبر تے نہیں تشریف فرما ہوئے آقا نے کی ارشاد فرمایا ہے لا تطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم فإنما انا عبد ورسول فرمایا میری شان کے مبالغے نہ کرے آجے میری شان کے وعدے نہ کرے آجے اگر سن لو دھیان لا تطرونی فرمایا محبتاں کر دیاں الفتاں کر دیاں عقیدتاں کر دیاں کتے فرمایا میری شان کے وعدہ نہ کر دیا جے مبالغہ نہ کر دیا جے حدہ نہ ٹپ جایا جے لا تطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم فرمایا جنہیں عیسائیاں نے حضرت عیسیٰ دی شان سے مبالغہ کیتا ہے انہوں نے حضرت عیسیٰ نو اللہ پاک نال ملا دیتا انہوں نے کیا عیسیٰ اللہ پاک دے بیٹے نے انہوں نے کیا عیسیٰ اللہ دا عیسیٰ نے آئیے سنیے تیان نال فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى فرمایا میری شان نو بڑھایا جنا منو اللہ نال ملایا جنا میں عرض کرنا چاہنا آئیے اگلی عبارت اگلی لین میرے نبی دیاں ساریاں لینا ہی بڑیاں سونیاں لین بڑی اللہ ہے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم فرمایا میری شان کے مبالغے نہ کرے آجے فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُ وَرَسُولُ ذرا اچھی کہو سبحان اللہ وہ گل خاص ذرا اچھی کہو سبحان اللہ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُ وَرَسُولُ ماشاءاللہ آگے آئے ہو جناب آج جی میاں پہلوں آگیا ہمیشہ چاچا منشا گوپیرا جلسہ جی پہلوں آئے اسی لیٹ آئیے تھے آندہ میاں آندہ جی آج لیٹ آئے یہ آئی گئے وہ پہلوں ماشاءاللہ اللہ پاک سلامت رکھے اللہ پاک چوری منشا صاحب سرپرست مرکزی جمعیت الحدیث ضلع شیخوپورہ اللہ پاک انہوں نے عمر دراز فرمائے ایمان صحت ایمان سلامتی والی عمر نصیب فرمائے میں عرض کرنا چاہنا یہ لا تطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم فرمایا میری شان سے مبالغہ نہ کرے آجے بدایا جے نا میری شان نو منو رب نل ملایا جے فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُ وَرَسُولُ فَإِنَّمَا فرمایا صرف کیا گیا صرف یہ معنی پتا کہ یہ وعدہ کاٹا نہ کرے وعدہ کاٹا
نہ کرے آج. اور دکاندار تے گاہک دکاندار نو گاہک پوچھتا جی کیا شاید کتنے پیسے؟ وہ آندا صرف 1000 روپے. کی آندا صرف؟ یہ نال نے صرف کو جوڑ لیا. یہ صرف کیوں جوڑیا ہے؟ اس واسطے کہ گھاٹا وعدہ نہ کری. کالے واسطے کیا تو گھاٹا وعدہ. اللہ پاک نے نبی پاک نے کی فرمایا ہے، سونے نبی کی یا کیا فَإِنَّمَا میں صرف میں صرف عبدہ ورسولہ، میں عبدہ بھی ہاں میں رسولہ بھی ہاں. جنہیں عبدہ نہ منیا انہیں شرک کیتا، جنہیں رسولہ نہ منیا انہیں کفر کیتا. یا اللہ گواہ رہی اسی عبدہ بھی مننے ہاں رسولہ بھی مننے ہاں. کبھی مان دے نا انشاءاللہ. عبدہ بھی مان دے ہو تو رسولہ بھی مان دے ہو. اللہ پاک تواڈی میری سب دی حاضری قبول و منظور فرمائے. ماشاءاللہ مدنی صاحب آگئے نے کیونکہ مدنی صاحب دی نشانیاں آگئی. ہاں جی وہ مدنی دے آن دے نا سبحان اللہ. اللہ پاک مدنی صاحب سلامت رکھے. مدنی میری جماعت دا ہیرا ہے انشاءاللہ. یہ بڑے بڑے نوجوان رائے راستے ہوندے نے آوے ہون تھلے بہن گے. پہلو نے آکڑے دے کی نہیں سی ہون بیٹھے نہیں بیٹھے تھلے. ہاں ماشاءاللہ یہ مدنی دے ٹور نے. اللہ پاک مدنی صاحب کی عمر دراز فرمائے. اللہ پاک سب دی حاضری قبول و منظور فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو چونکہ اب معزز مہمانان گرامی تشریف لانے والے ہیں تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے براد مکرم جناب حافظ محمد بابر سلفی صاحب جو کہ ماشاءاللہ اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کے سیکورٹی انچارج ہیں کہ انہوں نے ہمیں اپنی فورس کی سیکورٹی پرووائیڈ کی. میں شکریہ ادا کرتا ہوں میاں زید الحسن صاحب جنرل سیکرٹری سری شیخوپورہ کا کہ انہوں نے ماشاءاللہ ہمارے ساتھ سیکورٹی کے معاملے میں اور دیگر امور کے معاملے میں ہر لحاظ سے ہمارا ساتھ دیا. اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. تمام کارکنان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تو ابھی ماشاءاللہ جماعت کے نوجوان اور ابھرتے ہوئے خطیب ماشاءاللہ آپ دیکھیں گے نوجوان اور ابھرتے ہوئے خطیب جناب حافظ عمر فاروق اصغر صاحب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں. جناب حافظ عمر فاروق اصغر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور سلام کا جواب تو دو سارے مسلمان ہی ہونا. ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا پتہ سلام سے لگتا ہے. ذرا زور سے جواب دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ العلی الکبیر الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسين مني وانا من الحسين او كما قال عليه الصلاة والسلام. سامعین و حضرات، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لیے. ان گن تلا تدا درود و سلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے. حضرات،
آج کی یہ عظیم الشان شان مصطفیٰ بسلسلہ تحفظ ناموس رسالت کانفرنس میرے استاد محترم فضیلت الشیخ استاد العلماء حضرت مولانا عبدالستار انجم صاحب حافظہ اللہ تعالی نے سجائی ہے، اور مجھے حکم کیا گیا ہے، کہا عمر فاروق تو میرا بیٹا ہے، اور مجھے خوشی ہوگی کہ آج کی اس کانفرنس میں میرے بیٹے حمزہ انجم نے شان صدیق بیان کی، شان فاروق بیان کی، اور آج تو جہاں شان حسین بیان کر دے۔ حضرات، میں محترم جناب عزت مآب بابر سلفی صاحب سیکیورٹی انچارج اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کی موجودگی میں، میاں زید الحسن صاحب کی موجودگی میں، حافظ عبدالباسط ظہیر صاحب کی موجودگی میں، دیگر علماء کرام کی موجودگی میں آج آپ حضرات کے سامنے شان سیدنا حسین بیان کروں گا، اور ایسی بیان کروں گا کہ انشاءاللہ صبح کا سورج بعد میں نکلے گا، ہر بندہ، ہر فرد، ہر بشر یہ جان جائے گا، گنگ روڈ کا در و دیوار بھی بتائے گا کہ آج کی اس کانفرنس میں اتنی حسینیت بیان کی گئی ہے کہ یہ سب کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں، واہ حسین، واہ حسین۔ ہاں ہاں، میں کہنا چاہتا ہوں، واہ حسین تیری شان کے کیا کہنے، واہ حسین تیری عظمت کے کیا کہنے۔ آج عمر فاروق اصغر اپنے نام کے ساتھ حسینی لکھوائے تو فخر محسوس کرے، واہ حسین۔ مولانا بابر سلفی صاحب اپنے نام کے ساتھ حسینی لکھوائے تو فخر محسوس کرے، میاں زید الحسن صاحب حسینی کہلوائے تو فخر محسوس کرے، قاری سعید صاحب حسینی کہلوائے تو فخر محسوس کرے، ناصر مدنی صاحب حسینی کہلوائے تو فخر محسوس کرے، مولانا عبدالستار انجم صاحب حسینی کہلوائے تو فخر محسوس کرے۔ حضرات، آپ حسینی کہلوائے تو فخر محسوس کرے، کیوں؟ واہ حسین تیری ماں فاطمہ ہے، واہ حسین تیری شان کے کیا کہنے، تیرا بابا علی ہے، واہ حسین تو جگر گوشہ بطول ہے، واہ حسین تو علی کا پھول ہے، واہ حسین تیرا نانا رسول ہے، واہ حسین میں کیا کہوں، نبی پاک نے تیرے بارے میں کہا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، واہ حسین تیری شان ابو بکر نے بیان کی، واہ حسین تیرے مناقب عمر نے بیان کیے، واہ حسین تیری شان عثمان نے بیان کی، علی نے بیان کی، طلحہ و زبیر نے بیان کی، واہ حسین تو ہمت والا، واہ حسین تو جرت والا، واہ حسین نہ تو جھکنے والا نہ تو بکنے والا، واہ حسین تو نے عامریت کا مقابلہ کیا، واہ حسین تو نے شمر کی فوجوں کو للکارا، واہ حسین تو کربلا کے میدان میں ڈٹ کر کھڑا ہو گیا، واہ حسین تو یزیدیت کے سامنے ڈٹ گیا، واہ حسین تو نے سر سجدے میں رکھ کر اپنے سر کو کٹوا کر بتا دیا کہ جھکنا نہیں چاہیے، حق کی خاطر بکنا نہیں چاہیے۔ حضرات، آپ بھی میرے ساتھ مل کر کہہ دے، اتنی واہ حسین کر دے کہ یہاں کا در و دیوار بھی بولے واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین، یہاں کا بچہ بھی بولے واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین۔ حضرات، اگر آپ کو کوئی پوچھے کہ آپ مولانا عبدالستار انجم صاحب کی کانفرنس سے کیا سن کر آئے ہو تو یکدم بول کے کہنا واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین تو ہمت والا، تو جرت والا۔ حضرات، میں کہنا چاہتا ہوں، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے میرے نعرے کا جواب دیجئے کہ کربلا کا شاہ حسین
بس اتنی ہی ہمت ہے، اللہ کی قسم ہے آپ کی آواز ناسفیوں کے کروں تک جانی چاہیے، ناسفیوں کو پتہ چل جائے اس کانفرنس میں اہل بیت سے محبت کرنے والے آئے ہیں، اس کانفرنس سے اہل بیت سے عقیدت رکھنے والے آئے ہیں۔ اپنی کرسیوں سے کھڑے ہو جائیے، اپنے ہاتھوں کو لہرا کر اہل بیت سے محبت کیجئے، اہل بیت سے محبت کا اظہار کیجئے۔ کربلا کا شاہ حسین، بلند آواز سے کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین۔ میں بھی بول لوں، آپ بھی بول لیں، کربلا کا شاہ حسین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ جناب حافظ عمر فاروق اصغر صاحب پیارے اور جذباتی انداز میں گرما رہے تھے۔ ماشاءاللہ یہ میرے شاگرد رشید ہیں اور ان میں یہ بھی خوبی ہے کہ ان کے ابو بھی میرے شاگرد ہیں تو ماشاءاللہ یہ دونوں باپ بیٹا میرے شاگرد ہیں، تو اللہ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ جناب حماد الرحمن صاحب ماشاءاللہ شیخ القرآن خطیب پاکستان حضرت مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ علیہ کے پڑپوتے اور جناب حاجی عطا الرحمن رحمت اللہ علیہ کے پوتے جناب حماد الرحمن صاحب تشریف لاتے ہیں اور تلاوت قرآن مجید فرماتے ہیں۔ حماد الرحمن اذان ہو رہی ہے۔ ماشاءاللہ ہماری آج کی محفل کی رونق، ہماری آن شیخو پورا کی شان اور میری دل جند جان جناب میاں محمد راشد صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ میاں صاحب کے والدین کے درجات بلند فرمائے۔ تو میں نے آج تک یہ بات بتائی نہیں مائک پہ، لیکن آج میں رہ نہیں سکتا، آج تک مائک پہ نہیں یہ بتائی کہ سریا یوسف میاں صاحب کی والدہ کا نام مسجد سریا یوسف ہے، تو میں نے آج تک نہیں، چونکہ میاں صاحب نے ماشاءاللہ ہم نے یہ 4 لاکھ مرلہ کے حساب سے یہ پلاٹ خریدا، اور سب سے زیادہ جو ماشاءاللہ میں اوپن کرنا تو نہیں چاہتا، جو بہرحال یہ میاں صاحب کی والدین مرحومین کے لیے صدقہ جاریہ، تو اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو عشاء کی انشاءاللہ جماعت بھی ہوگی اور اسے اذان بھی پڑھیں گے۔ حماد الرحمن صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ بڑے پرامن طریقے سے اطمینان سے تشریف رکھیں۔ ابھی تو علماء کرام ماشاءاللہ پہنچنے والے ہیں، ابھی ایک ماشاءاللہ بڑی بہترین گفٹ کہہ لیں
ललकार अल्लामा और आवाज़ अल्लामा मोहतरम जनाब हाफिज अब्दुल बासित ज़हीर साहब, सदर अहले हदीस यूथ फोर ज़िला शेखुपुरा। इंशाल्लाह आपका जी खुश होगा, ईमान ताज़ा होगा। जनाब अल्लामा हाफिज अब्दुल बासित ज़हीर साहब, सदर अहले हदीस यूथ फोर्स ज़िला शेखुपुरा। कर लो सेट, मुंह नहीं पीछे कर, जरा करवा दे, करवा दे बचपन। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना शानियका हुवल अब्तर, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। हज़रात, आज के इस मुख्तसर वक्त में मैं आप अहबाब के सामने प्यारे पैगम्बर हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार करना चाहूँगा। हज़रात, आप जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों के लिए सबसे ज़्यादा परेशानी का मसला वो ये है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बनाए जा रहे हैं। मैं थोड़ी सी इसमें तारीखी बात भी आपके सामने बयान करूंगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दो बेटे थे, एक हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम और दूसरे हजरत इसहाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटों की औलादों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सरजमीन शाम के अंदर बेशुमार अंबिया हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद से पैदा फरमाए, जबकि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद से अल्लाह ने 2500 साल तक कमोबेश तकबीर, नाराए तकबीर। अमीर जिला हाफिज अख्तर बासा साहब शेखुपुरी, अमीर मोहतरम हाफिज अख्तर बासा साहब शेखुपुरी, नाराए तकबीर। खतीब इब्ने खतीब हाफिज अख्तर बासा साहब शेखुपुरी, मुनाज़िर इब्ने मुनाज़िर हाफिज अख्तर बासा साहब शेखुपुरी। 2500 साल तक कोई और नबी पैदा नहीं किया, और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो दुआ मांगी थी, रब्बना वबाअथ फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम, वो दुआ 2500 साल तक पूरी नहीं हुई। सारी कायनात के लोगों का ये ख्याल था, खास तौर पर बनी इसराइल के अंबिया का, कि जिस नबी के बारे में सारी कायनात के अंबिया दावत देते रहे और वह ये बात कहते रहे कि मैं आखिरी नबी नहीं हूं, बल्कि मेरे बाद एक नबी और आने वाला है जिसकी शरीयत आखिरी शरीयत होगी, जिसकी किताब आखिरी किताब होगी, जिसका फरमान आखिरी फरमान होगा, वो जल्द आने वाला है। 10,000 कुदसियों के साथ, नाम उसका अहमद होगा और उसकी बीवी का नाम खदीजा होगा। 10,000 कुदसियों के साथ वो बैतुल्लाह को, मक्का को फतह करेगा। हर एक का ख्याल ये था बनी इसराइल के अंदर कि वो शख्स बनी इसराइल के अंदर पैदा होगा, और चूंकि नबी हम में आ रहे हैं इस वजह से आखिरी पैगंबर भी हम में होगा। लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये बात कही, याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, कायनात के लोगों, मेरे बाद एक पैगंबर आने वाला है जिसका नाम अहमद है और उसकी आमिद आमिद है। दुनिया मुंतजर थी, शाम के बासी मुंतजर थे, मिस्र के बासी मुंतजर थे, और फलस्तीन के बासी मुंतजर थे, अरब के बासी मुंतजर थे कि कायनात का इमाम कहाँ आएगा, कौन आएगा, कब आएगा। यहाँ अल्लाह ने फलसफा बदल दिया। बनी इसराइल के लोगों के अंदर आने वाले अंबिया में सिलसिला नबुव्वत को खत्म कर दिया और
उस कायनात के इमाम को कायनात के रब ने सैयदा आमिना के बते अतहर से सैयदना अब्दुल्ला के घर में मक्का के दरो दीवार के अंदर बैतुल्लाह के करीब रब्बे कायनात ने मोहम्मद मुस्तफा को पैदा कर दिया। कायनात ये बात नहीं जानती थी, बनी इस्राइल के लोग ये बात नहीं जानते थे कि जिस मोहम्मद मुस्तफा की आमद का इंतजार है वो बनी इस्राइल के अंदर नहीं बल्कि अरब के अंदर अल्लाह ने पैदा फरमा दिया है। 40 साल के बाद जब मोहम्मद मुस्तफा ने इसको बंद कर दिया, रहमत कायनात हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलो यार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात को इस बात का इल्म नहीं था। कायनात के इमाम ने रब्बे कायनात ने कहा वअंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, ए कायनात के इमाम जाके सफा पहाड़ी पे चढ़ जा और जाके कह दे कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू तमलिकुल अरब वल अजम, कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह तुम कामयाब हो जाओगे, तुम अरब अजम के मालिक बन जाओगे। कायनात का इमाम सफा पहाड़ी पे चढ़ गया, लोगों को जमा किया, जमा करके कहा लोगों कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, लात का जमाना गया, मनात का जमाना गया, हुबल का जमाना गया, यहू का जमाना गया, यहू का जमाना गया, ये नसर का जमाना गया, हुबल का जमाना गया। सुन लो, अगर कायनात के अंदर सरजमीन अरब के अंदर अब किसी की पूजा होगी वो सिर्फ रब्बे कायनात की होगी। मोहम्मद मुस्तफा ने जब ऐलान कर दिया सबसे पहले ब्लास्फेमर, सबसे पहले हिट करने वाला, सबसे पहले तौहीन करने वाला कायनात के इमाम का सगा चचा था, उसने कहा तब्बलक या मोहम्मद लिहाजा जमातना, ऐ मोहम्मद नऊज़ुबिल्लाह तेरे दोनों हाथ टूट जाए, क्या तूने हमें इसलिए जमा किया है? मेरे रब ने कहा परेशान न हुआ कर, तेरी अज़मत की कसम, तेरी उम्र की कसम, तेरे चलने की कसम, तेरे बोलने की कसम, तेरे सोने की कसम, तेरे जागने की कसम, लाअमरुका तेरे जागने से लेकर तेरे सोने की कसम, तब्बत यदा अबी लहब व तब, मोहम्मद परेशान न हो, तेरे हाथ तोड़ने वाले के हाथ हम खुद तोड़ेंगे, हम इसके हाथों को तोड़ डालेंगे। मा अगना अनहु मालुहु व मा कसब, मैं कहता हूँ आज दुनिया में मोहम्मद, बोलो यार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन हो रही, बदबख्त मकरूल तू जान ले, आज तो तौहीन कर रहा। तेरे आबा ने भी मोहम्मद की तौहीन की थी, अबू लहब ने मोहम्मद मुस्तफा की तौहीन की। रब ने कहा मा अगना अनहु मालुहु व मा कसब, तेरा माल तेरी औलाद तेरे काम नहीं आएगी। 10 साल से ज्यादा अबू लहब जिंदा रहा। 10 साल के बाद जब उसको मौत आई, आओ मैं तुम्हें बताऊं गुस्ताख रसूल कैसे मरा, गुस्ताख रसूल को कैसे मौत आई। मैंने पढ़ा अबू लहब को अदसिया नाम की बीमारी हुई, ताउन की बीमारी, अदसिया नाम की बीमारी की वजह से उसके गले में यहाँ पर फोड़ा निकला और उसके वजूद से बदबू आने लगी, उसके वजूद से ताफुन आने लगा। जब अदसिया नाम की बीमारी के बाद उसके वजूद से बदबू आने लगी, सगा बेटा भी बाप को कंधा देने के लिए तैयार न था। सगा बेटा उतबा और उतैबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख को कंधा देने के लिए तैयार नहीं था। और फिर लोगों ने नहलाया भी नहीं, लोगों ने तैयार भी नहीं किया, गंदे कपड़ों के अंदर उसको ले गए कब्रिस्तान में और कब्र के पास ले जाकर अब बदबू आ रही, परेशान है, छड़ियों के साथ लाठियों के साथ उम्मते मोहम्मद परेशान न हुआ कर। तो गाने सुनता रहे, तो अय्याशिया करता रहे, तो म्यूजिक सुनता रहे, सूद खाता रहे, बेहयाई करता रहे, जो मर्जी करता रहे। मोहम्मद की इज्जत की हिफाजत अल्लाह करने वाला है। इन्ना शानिया का हुवल अब्तर, तेरी वजह से मोहम्मद की इज्जत की हिफाजत नहीं होगी। और जिसकी इज्जत अल्लाह करे, कायनात की कोई ताकत उसकी इज्जत कम कर सकती है।
اور نہیں کر سکتی، اس کو سیاہ نام کی بیماری کی وجہ سے لاٹھیوں سے گھسیٹ کر قبر میں پھینکا گیا۔ سگے بیٹے پیچھے ہٹ گئے، کہا ہم اس کی قبر کو کندھا نہیں دے سکتے، ہم اس کی لاش کو کندھا نہیں دے سکتے، ہم اس کو قبر میں مٹی ڈالنے کے لیے نہیں جا سکتے۔ یہاں پہ سن لو گنگروڑ والوں، ابو لہب گستاخ مصطفیٰ تھا۔ لوگوں نے پیچھے کھڑے ہو کر ایک نے پتھر پکڑا، ایک نے چھوٹا پکڑا ہوگا، ایک نے بڑا پکڑا ہوگا، ایک نے اس سے بڑا پکڑا ہوگا، پتھر پکڑ کر دور کھڑے ہو کر قبر میں پتھر پھینک رہے، دور کھڑے ہو کر پتھر پھینک رہے قبر کے اندر، پتھر پھینک پھینک کر قبر کو پتھر سے بھر دیا۔ میرا اللہ کہتا ہوگا اِنَّا کَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ۔ کائنات کے لوگوں سن لو، ابو لہب محمد کی توہین کرتا تھا، ہم نے دنیا میں پتھر مارے، اس کی قبر کو پتھر سے بھر دیا۔ جب یہ قبر میں جائے گا ہم اس کے وجود پہ پتھر برسائیں گے، قیامت کے دن پتھروں کی بارش ہوگی اور جہنم کے اندر ہم اس کو رسوا کر دیں گے۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، میں کس کس کا ذکر کروں؟ آج حسد کی وجہ سے، حسد من عند انفسہم، حسد کرنے کی وجہ سے محمد کی توہین کر رہے ہیں، محمد کے چہرے کو بگاڑ دے۔ وہ چہرہ جسے کائنات کے رب نے ساری کائنات سے خوبصورت بنایا، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء کما کان حقہ۔ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، واحسن من کلم تلقت عینی واجمل من کلم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ آفاق ہا کر دیدم میرے بتاں ورسیدم، بسیار خوبہ دیدم، اما تو چیزیں دیگری۔ یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدثر انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ میں کہاں کہاں نبی کی شان بیان کروں، اور آخری بات کر کے بات ختم کر دے۔ آج یورپ پاگل ہو چکا، آج یورپ دیوانہ ہو چکا۔ آج کبھی ناروے میں، کبھی ڈنمارک کے اندر، کبھی فرانس کے اندر میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ کی توہین ہو رہی ہے۔ اور تمہیں پتا کیوں توہین کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں 4%۔ کتنے فیصد ہے؟ اب بولو 100 کے کتنے فیصد؟ 4% سے زیادہ یورپ کے اندر اس وقت اسلام پھیل رہے ہیں، لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ کیا پڑھ رہے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور کہتے ہیں 50 سال تک، 2050 تک اگر یہی حال رہا، آدھی دنیا سے زیادہ محمد کا ترانہ گایا جائے گا، اللہ کی توحید کا علم بلند ہوگا۔ قولو لا الہ الا اللہ تفلحو تملک العرب والعجم۔ جس مقصد کو لے کر کائنات کا امام یتیم مکہ دنیا میں آیا تھا وہ پورا ہو کے رہے گا۔ لوگ ڈر گئے، انہوں نے کہا کیا ایسا کام کرے جس کی وجہ سے لوگ اسلام سے دور ہو جائے، لیکن انشاءاللہ اسلام مٹے گا نہیں، محمد کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ میرے رب نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ تجھے مٹانے والے مٹ گئے، میں اللہ تیری عزت کو، تیری شان کو قیامت کی دیواروں تک بلند رکھوں گا۔ اللہ ہمیں نبی سے پیار نصیب فرمائے اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، زندگی ضلع محبوب عوام خطیب اسلام حضرت مولانا حافظ عبدالباسط صاحب شیخو پوری، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع شیخو پورہ آپ کے سامنے تشریف فرما ہے۔ ان کی موجودگی میں دعوت سخن دیتا ہوں امیر سٹی جناب میاں محمد راشد صاحب کو، وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب میاں محمد راشد صاحب، میاں صاحب تشریف لائیں۔
تسی کرو گے نہ میں بیگ کرسی کا اے لو کیڑی نہیں بابو دے ایکو جہی ہے ماشاءاللہ اور سب کچھ ہی الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ حضرات گرامی قدر میں مختصر وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بیان کروں گا۔ پیغمبر کی جو خواب ہوتی ہے وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں جب صحابہ کرام بیٹھتے تھے تو عبداللہ بن عمر یہ بچے تھے، چھوٹے تھے، جب آپ کے پاس صحابہ کرام آتے اور کوئی کہتا اللہ کے رسول مجھے یہ خواب آیا ہے اس کی تعبیر بتلائیں، کوئی کہتا ہے اللہ کے رسول مجھے یہ خواب آیا ہے مجھے اس کی تعبیر بتلائیں، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں، ابھی بچے تھے، چھوٹے تھے، میرے دل میں بھی خیال آیا مجھے کبھی کوئی خواب ہی نہیں آیا، مجھے بھی کاش کوئی خواب آئے اور میں بھی اس کی تعبیر اللہ کے رسول سے پوچھوں۔ کہتے ہیں پھر ایک دن مجھ کو ایک خواب آیا، وہ خواب کیا تھا؟ کہتے ہیں میں سویا ہوا تھا، دو فرشتے آئے مجھے لے کر جہنم کے کنارے کے پاس لے گئے، آگ جل رہی ہے، بہت بھیانک معاملہ ہے، میں بڑا خوف زدہ ہوا۔ ایک تیسرا آیا، اس نے کہا اس بچے کو کیوں پکڑا ہوا ہے، چھوڑو اس کو، چھوڑ دو بچہ ہے۔ میری آنکھ کھل گئی، میں پریشان ہوا، اب اس خوف کی وجہ سے میں اللہ کے رسول کے پاس جا کے اپنی خواب کیا بیان کروں کہ فرشتے آئے اور مجھے جہنم کے کنارے پہ لے جا کے کھڑا کر دیا، ایک آیا اس نے آ کے مجھے چھڑایا، اب میں کیا بیان کروں؟ اسی خوف میں مبتلا تھا کہ میں اپنی بہن کے پاس گیا، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطلب، جا کے کہنے لگے باجی مجھے آج ایک عجیب خواب آیا ہے۔ اپنا خواب بیان کیا اور کہا میں تعبیر پوچھنا چاہتا ہوں لیکن مجھ میں ہمت نہیں ہو رہی کہ اللہ کے رسول سے میں یہ تعبیر پوچھوں۔ تو انہوں نے کہا جب اللہ کے رسول آپ کے گھر تشریف لائیں تو آپ میرے خواب کی تعبیر پوچھیں۔ کہتے میں گھر کے باہر پھرتا رہا، کب اللہ کے رسول آتے ہیں میرے خواب کی تعبیر میری بہن پوچھے گی، اور جب رسول کریم چلے جائیں گے میں پھر جا کے باجی سے پوچھوں گا کہ ہاں میرے خواب کی تعبیر کیا ہے۔ کہتے اسی سنا میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ حفصہ کے گھر تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آج میرے بھائی کو ایک عجیب خواب آیا ہے، اس کی تعبیر بتلائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن عمر کا خواب ان کی بہن کی زبانی سنا، کہا عبداللہ بہت اچھا ہے، کاش کہ یہ تہجد کی نماز شروع کر دیں۔ عبداللہ بہت صالح ہے اگر یہ تہجد کی نماز شروع کر دیں۔ مختصر سی تعبیر بتلا دی۔ تو جب عبداللہ بن عمر گئے، بہن سے پوچھا میری خواب کا کیا بنا؟
تو انہوں نے بتلایا کہ خواب کی تعبیر اللہ کے رسول نے یہ بتلائی ہے کہ عبداللہ بن عمر جنت کے قریب ہے اگر نماز تہجد شروع کر۔ اب دیکھیں یہ نماز تہجد کے کتنے فضائل، حالانکہ نماز تو وہ پڑھتے تھے باجماعت، پانچوں نمازیں۔ عبداللہ بن عمر کا تقوی مشہور ہے، آپ سنت کے انتہائی قریب تھے، کوئی بھی کام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے یہ سب سے پہلے پیش ہوتے، لیکن رسول کریم نے مختصر سے جواب میں سارے خواب کی تعبیر بتلا دی۔ پھر عبداللہ بن عمر کہتے ہیں پھر زندگی گزر گئی میں نے کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑی۔ اور پھر جو ابھی جو موسم چل رہا ہے، موسم سرما، یہ تو اللہ کی عنایت ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے مومنوں پہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب موسم سرما آ جاتا وہ خوش ہوتے، لوگ کہتے کہ ابھی تو دن چھوٹے ہو جائیں گے، مزدوری کے لیے بھی وقت نہیں ملے گا، آپ جب موسم سرما آتا ہے خوش ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں راتیں لمبی ہوں گی، رات کو قیام کریں گے، ذکر ذکار کریں گے، نماز تہجد پڑھیں گے اور دن کو روزے رکھیں گے، یہ تو نیکیاں سمیٹنے کا موسم ہے۔ تو کہتے ہیں کہ پھر جب تک میں زندہ رہا میں نے کبھی نماز تہجد نہیں چھوڑی۔ پھر کہتے ہیں کہ پھر مجھ کو خواب آیا۔ پھر کیا خواب آیا؟ پھر خواب آیا کہ میرے ہاتھ میں ریشم ہے، وہ ریشم کے ذریعے میں جنت میں پھر رہا ہوں، تو میں یہاں چاہتا ہوں انبیاء سے ملاقاتیں کرتا ہوں، صالحین سے ملاقاتیں کرتا ہوں، کبھی ابراہیم خلیل کے پاس چلے جاتا ہوں، کبھی اسماعیل کے ساتھ علیہ السلام کے پاس چلے جاتا ہوں، کبھی کسی نبی کے ساتھ میری ملاقات ہوتی ہے۔ پھر کہتے ہیں میں اپنی بہن کے پاس کہ میرا خواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیان کیا اور اس کی تعبیر پوچھی جائے۔ پھر رسول کریم جب آپ کے گھر تشریف لائے، سیدہ حفصہ کے گھر، کہا اللہ کے رسول میرے بھائی کو آج ایک اور خواب آیا ہے، اس کی تعبیر بتلائیں۔ تو آپ نے چھوٹے سے الفاظ میں اس کی تعبیر بتائی، فرمایا حفصہ تیرے بھائی میں جو نقص تھا وہ دور ہو گیا۔ وہ نقص کیا تھا؟ رات کا قیام۔ تو اس لیے میرے بھائیوں یہ جو ایام ہے یہ غنیمت ہے، موسم سرما، رات لمبی ہے، بندہ سو سو کے تھک جاتا ہے، جہاں پہ انسان دوسرے اعمال 5 وقت کی باجماعت نماز ادا کرتا ہے، کوشش کریں کہ رات کو قیام کریں، رات کو تہجد کے لیے اٹھیں، کیونکہ یہ پہلے تمام انبیاء اور صالحین لوگوں کی روش ہے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا ولا طمعا۔ راتوں کو جاگنا، اپنے بستروں سے اپنے پہلوؤں کو علیحدہ کر دینا، اللہ کو خوف کے ساتھ اور لالچ کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا، اس سے اللہ رب العزت آپ سب کے مسائل بھی حل کرے گا۔ اور رات کے پچھلے پہر اللہ رب العزت جب آسمان دنیا پہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی پکارنے والا ہے، کوئی پکارے میں دینے کے لیے تیار ہوں، کوئی پریشان حال ہے، کوئی رزق مانگنے والا ہے، کوئی اولاد مانگنے والا ہے، تو اس لیے میرے بھائیوں ہم سب کو چاہیے ہم ان اعمال کی طرف بھی توجہ کریں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہم کو بتلائے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے رات کے پچھلے پہر اور ابو بکر کو اٹھایا، عمر فاروق کو اٹھایا، کہا چلو میرے ساتھ اصحاب صفہ کی ذرا خبر لیتے ہیں جا کر۔ تو اصحاب صفہ کی خبر لینے کے لیے جب مسجد نبی کے قریب پہنچے تو اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی سورۃ بقرہ کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے لگتا ہے آج جبریل امین ہماری مسجد میں آئے ہوئے ہیں اور قرآن پڑھ رہے ہیں۔ جب قریب گئے تو دیکھا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیام میں کھڑے ہیں اور سورۃ بقرہ کی تلاوت کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر عمر اللہ کی قسم ہے جبریل امین کی آواز بالکل اسی طرح ہے جس طرح عبداللہ بن مسعود تلاوت کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائی یہ وہ صحابہ ہیں جن کے لیے اللہ رب العزت نے جنتوں کا اعلان کر دیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ان کی یہ حالت ہے وہ راتوں کو اٹھ کے اللہ رب العزت کے سامنے گر گراتے ہیں۔ تو ہمیں تو اس سے زیادہ محنت کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔